اچھا ٹھیک ہے، فون رہتے تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ وقال تعالى إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي إلى آخر الآية۔ گوگل میٹ پر آج کا یہ پروگرام سیرت ابراہیم علیہ السلام قبل ہجرت کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ تمام بہنیں جو اس قسم کے پروگرام میں شریک ہوا کرتی ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ مبارکبادی کے مستحق وہ ہوتی ہیں جو سننے کے بعد اس کا عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ ان دنوں حج میں جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور چند دنوں کے بعد قربانی کے ایام بھی آنے والے ہیں۔
اس مناسبت سے مناسب یہ سمجھا گیا کہ حج و قربانی کا تعلق بطور خاص ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے سے ہے۔ یقیناً جس مقصد سے قربانی کی جاتی اور جس مقصد سے حج کیا جاتا، اگر ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق مل جائے اور پھر اسی انداز سے حج عمرہ یا قربانی کی عبادت کو بجا لانے کی توفیق مل جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نوازش ہوگی۔ علاوہ ازیں عالمی پیمانے پر جو صورتحال ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ مشکلات و مصائب ہیں، ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے بطور خاص نمونہ ہے۔ قرآن مجید نے بطور خاص اس حقیقت کو واضح بھی کیا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ کاش ہم اس نمونہ کو سمجھ جاتے اور اسی ابراہیم علیہ السلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے، بطور خاص دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے اور اس راستے میں پیش آنے والی تمام تر مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مخلص بندہ بنا کر پیش کر لیتے۔ یقیناً ہم میں سے جس بھائی اور بہن کو یہ دولت میسر آ جائے، اس کے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ پورے قرآن میں 25 مقامات پر، یعنی 25 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 69 مرتبہ آیا ہے، 67 بار، 60 اور 9، 69 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور قرآن کے 25 مقامات پر یہ نام آیا۔ ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت میں وہ شخصیت ہے کہ جن کی اطاعت و فرمانبرداری، یا کہہ لیجئے جن کے نقش قدم پر چلنے اور جن کی اتباع و پیروی کرنے کا حکم
امام الانبیاء، محبوب کبریا، شافع روز جزا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ نے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی آپ تمام طرف سے رشتہ ناتا توڑ کر، یکسو ہو کر، یک طرفہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ یہ بات بھی ہمیں آپ کو معلوم ہے، کم و بیش 1.25 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ 25 نبیوں کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ سارے نبیوں کا اشارتاً ذکر موجود ہے۔ ان 25 ناموں میں ایک نام ابراہیم علیہ السلام کا بھی آتا ہے، جن کا نام ہے ابراہیم، جن کی کنیت ہے ابو الانبیاء، جن کا لقب ہے خلیل اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ملک کے عراق کے ریاست بابل کے پوسا نامی علاقہ میں پیدا ہوئے۔ اس گھر میں انہوں نے جنم لیا جو گھر بت پرست تھا، بت گرد تھا، یعنی بت پوجا کرنے والا بلکہ بت بنانے والا اور بت پوجا کرانے والا تھا۔ ان کے والد کا نام قرآن مجید نے آزر بیان کیا ہے۔ یہ اپنے قوم کے پنڈت تھے، پروہت تھے، خود پوجا کرتے تھے اور دوسروں کو ان بتوں کی پوجا کرایا کرتے تھے۔ یہ اگر اپنے باپ کی گدی سنبھالتے تو اپنی قوم کا پنڈت ہوتے، پروہت ہوتے، مہنت ہوتے، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں دوسرا ہی ارادہ رکھا تھا۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بلکہ سارے نبیوں کو شروع ہی سے شرک و بت پرستی سے بچاتا ہے، ان کو بھی بچائے۔ عراق کی سرزمین پر پیدا ہونے کے بعد جب انہوں نے آنکھوں کھولی، قوم کے حالات کا جائزہ لیا، اپنے گھر کا ماحول دیکھا، کہ انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتا ہے، نذرانہ عبادت پیش کرتا ہے، مجاور بن کر اسی جگہ بیٹھ جاتا ہے، اعتکاف کرتا ہے اور عبادتوں کو مرکز ان مجسموں، مورتیوں
کو ہی سمجھتا ہے۔ علاوہ اسے انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ جس علاقے میں میرا جنم ہوا ہے، اس علاقے کے لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی بندگی بجا لاتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا، حاکم و حکمراں ہے، وہ اپنے آپ کو چاند و سورج کا اوتار بتلا کر اپنی پوجا کرواتا تھا، اور یہ تاثر دیتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے اختیارات بڑے وسیع ہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میری مرضی کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کیا کرتا تھا وہاں کا حکمراں۔ ایسے گمراہی کے ماحول میں، خدا بیزاری کے ماحول میں، بندوں کی پرستش کے ماحول میں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے کے ماحول میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کام کاج کے لائق ہوئے، جن کے والد گرامی کہا کرتے تھے یہ جو ہم بت بناتے ہیں اور بیچتے ہیں، میری دکان میں بیٹھو اور بتوں کو بیچو، کوئی خریدار آتا ہے اسے پیسہ لو اور یہ مورتی اور مجسمہ اسے حوالے کرو۔ یا عید کے موقع پر، تہوار کے موقع پر، میلے ٹھیلے کے موقع پر مورتیوں کو بیچنے کے لیے، بتوں کی خرید و فروخت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام حالانکہ ابھی نبی نہیں بنے ہیں، چونکہ خدا داد صلاحیت نبیوں کے پاس ہوتی ہے، شرک و توحید کی پہچان شروع ہی سے ان کی گھٹی میں پلائی جاتی ہے۔ وہ روشن ضمیری کی بنیاد پر، قلب سلیم کی بنیاد پر، چمکتا دل کی بنیاد پر اپنے آپ کو شرک سے بچاتے رہے، باپ کا حکم مانتے ہوئے اگر ان مورتیوں اور مجسموں کو بیچنے پر انہیں مامور کیا جاتا تو خریدار سے کہتے کہ میرے باپ نے بیچنے کو کہا ہے، اس لیے میں اسے بیچتا ہوں اور تم سے پیسے وصول کرتا ہوں، مگر یاد رکھو ان بتوں کے اندر، ان مجسموں کے اندر، ان مورتیوں کے اندر، ان دیوی دیوتاؤں کے اندر کوئی پاور و شکتی ایسی نہیں ہے جو تمہیں نفع پہنچا سکے یا تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سن شعور کو پہنچا دیا اور نبوت و رسالت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ دعوت و تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کی شروعات ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد گرامی کی خدمت میں دعوت توحید پیش کیا،
قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، جس کا مقصد ہے دعوت و تبلیغ کو اجاگر کرنا کہ انبیاء کا کام اصل دعوت و تبلیغ ہی ہوا کرتا ہے۔ الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ انداز سے، الگ الگ لب و لہجے میں، کبھی سرد کبھی گرم، نشیب و فراز سے دوچار ہوتے ہوئے، چڑھاؤ اتار کا خاص خیال کرتے ہوئے انبیاء و مرسلین دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑے داعی کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اور خاص طور سے شرک کی تردید میں اور توحید کے اثبات میں ان کا زبردست نام ہے۔ چنانچہ اپنے باپ سے، اپنے والد سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بات کیا ہے۔ قرآن مجید نے کئی انداز سے بیان کیا۔ میں سورہ مریم کی چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب انداز دیکھیں گے کہ سمجھانے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ایک انسان شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، شرک بت پرستی کرتا ہی نہیں بلکہ کراتا ہے، اپنے قوم کا پنڈت پروہت ہے، اس کے سامنے ایک ہونہار بیٹا جنہیں شرک کی غلادت سمجھ میں آ گئی اور توحید کے فائدے سمجھ میں آ گئے، تو انہوں نے اپنے باپ کو کس طرح تبلیغ کی ہے اور کس طرح سمجھایا بجھایا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے کہا ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ابراہیم علیہ السلام کی داستان سنیے، ان کی دعوت و تبلیغ کا ایک انداز دیکھیے۔ چنانچہ قرآن کا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے۔ اور اس کے بعد کی آیت میں ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے میرے ابو جان، اے میرے والد گرامی، اے میرے پیارے ابو، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کا کچھ کام آ سکتے ہیں؟ انداز کیجیے، ابراہیم نے ایک پنڈت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایک بیٹا نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایک ہونہار بیٹا نے مندر کے پروہت اور پنڈت کو دعوت و تبلیغ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انداز کتنا مشفقانہ ہے، کتنا مؤدبانہ ہے، کتنی تعظیم و تکریم کا طریقہ اپنایا کہ اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ابتی، اے میرے ابو جان۔ یا ابھی کہہ سکتے تھے لیکن یا ابتی کا یہ ادب کا اظہار ہے اور اپنی جانب سے نذرانہ خلوص و محبت کا پیش کرنا ہے۔ اے میرے ابو جان، اب اس کی عبادت کیوں کرتے جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ نفع نقصان کا مالک ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بتوں کو کے بنانے والوں کو بتوں کی حقیقت تو اچھی طرح معلوم ہے۔ تیار کر کے، رگ و روغن کر کے، آرائش و زیبائش کر کے ایسا پیش کیا جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کے پاس آنکھ ہے، یہ سن رہا ہے، اس کے پاس کان ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی ہے۔ اس کے جسمانی خوبصورتی کو دیکھ کر اندازہ لگتا ہے
کہ ابھی وہ چلنے کے لیے تیار ہے، ابھی پکڑنے کے لیے تیار ہے، ابھی کام کاج کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی نفع نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے، تو یہ بنانے والے کو تو معلوم ہے کہ یہ تو بالکل مٹی کا بنا ہوا مجسمہ ہے، جس کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہم نے کر کے ایسا خوشنما بنا دیا ہے۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بظاہر آپ نے اس کی آنکھ بنائی ہے، لیکن اس کی آنکھ میں قوت بصارت نہیں ہے۔ آپ نے اس کا کان بنایا ہے، لیکن اس کے کان میں قوت سماعت نہیں ہے۔ آپ نے ہاتھ پیر اور پورا جسم بنایا ہے، لیکن اس کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آخر اس کی بندگی کیوں کرتے آپ؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابتی، اے میرے ابو جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابو جان، علم میرے پاس ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، بس آپ کے لیے ضروری ہے آپ میری اتباع کیجئے، میری بات مانی، میرے پیچھے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھلاؤں گا۔ یعنی آپ تو قوم کے پنڈت ضرور ہیں، مندر میں پوجا پاٹ کرتے کراتے بھی ہیں، مورتی مجسمے بنا کر بیچتے بھی ہیں، ذریعہ معاش کا حصول بھی آپ کے پاس ہے، قوم کے سربراہ سردار بھی آپ ہیں، لیکن آپ کا سارا علم یہیں تک ہے۔ میں آپ کو خالق کا پتہ بتاؤں گا، مالک کا پتہ بتاؤں گا، ساری کائنات کے رب العالمین کا پتہ بتاؤں گا، ایسا علم میرے پاس ہے۔ اس لیے میں جو علم پیش کرتا ہوں، جس سے اپنے خالق کو پہچان لیں گے، اپنے مالک کو پہچان لیں گے، آسمان و زمین کے نظام چلانے والے اللہ کو جان لیں گے، تو ایسا کیجئے، علم کی دولت بہت بڑی دولت ہوتی ہے، اور یہ دولت مجھے میسر ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے میں آپ میری بات مانیے، آپ میرے نقش قدم پر چلیے، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یعنی آپ بندہ ہے تو اپنے معبود تک آپ پہنچ جائیں گے، آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے، یعنی اللہ کو پہچان کر اللہ کی قرب خاص میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، اللہ کا مقرب بندہ بن سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، ابراہیم علیہ السلام نے علم کی بنیاد پر باپ کو سمجھایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تبلیغ وہی کرے گا جس کے پاس علم ہوگا، علم نہیں تو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے علم حاصل کرنا، پھر وہ علم حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنے رب کو پہچان سکے اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ صحیح انداز سے پیش کر سکے، لوگوں کی اصلاح کر سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا ہے، یا ابتی، اے میرے ابو جان، پھر گئے میرے ابو جان، لا تعبد الشیطان ان الشیطان للرحمن عصی۔ اے میرے ابو جان، اب شیطان کی بندگی نہ کیجیے، شیطان تو اللہ رحمان کا نافرمان ہے۔ کیوں ایسا کہا؟ آپ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں کرتے ہیں۔ شیطان نے غلط پٹی پڑھائی اور اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا۔ شیطان
رحمان کا نافرمان ہے، اس کی بندگی سے اس نے انکار کیا ہے، وہ تو رادہ درگاہ ہو گیا ہے۔ اب اگر شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے، شیطان کی بات مانیں گے، شیطان کا کہا سنیں گے، شیطان کے مطابق عمل کرنا شروع کریں گے، تو اگر لیڈر ہی آپ کا گمراہ ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، اللہ کے غضب و لعنت کا شکار ہوگا، تو کیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا برکھا برسے گا؟ اس لیے میرا مشورہ ہے، میری دعوت، میرا پیغام ہے، اب شیطان کی عبادت و بندگی نہ کیجئے، یعنی شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان کا کہا مت مانیے، شیطان کے نقش قدم پر مت چلیے، شیطانی کام نہ اپنائیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابتی، اے میرے ابو جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابو، مجھے خطرہ لائق ہے، میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان کی عبادت و بندگی کرنے کے نتیجے میں آپ کو اللہ جو رحمان ہے، بڑا رحم کرنے والا، عام رحم والا، کمال رحم والا ہے، اس کی طرف سے آپ کو عذاب لگ جائے۔ اور جس طرح شیطان رادہ درگاہ ہو گیا، اب شیطان کی قرب خاص میں پہنچ کر، شیطان کا قریبی بن کر، شیطان کا دوست بن کر، آپ بھی اللہ کے عذاب سے مبتلا، اللہ کے عذاب مبتلا ہو جائیں گے، یعنی آپ اور شیطان دونوں ایک ہو جائیں گے۔ ایسی بات تھی جنہیں گوش ہوش سے سنایا تھا تو عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی کہ بیٹا پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، کتنا ادب و احترام سے بات کرتا ہے اور بتوں کی گندگی اور غلاظت کو اجاگر کرتا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہوتے فوراً سمجھ جاتے۔ لیکن باپ کو تو باپ ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، باپ سمجھتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، میری بلی مجھے سے میاؤں میاؤں، ارے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، پرورش پرداخت کی ہے، لکھا پڑھا کے تیار کیا ہے، اور تم مجھے کو سمجھانے چلے ہو۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ بات اسی کی ماننی چاہیے جس کی بات مبنی پر حقیقت۔ آج کے دور میں دیکھ لیجئے، باپ کا دور پڑھنے لکھنے کا نہیں تھا، بیٹا بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے، تو آدمی بیٹے کی بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا علم میرے پاس ہے تو میری بات مانیے، لیکن علم کا غرہ نہیں تھا، علم پر غرور و پندار نہیں تھا، علم پر گھمنڈ اور فخر نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش سمجھتے ہوئے اس علم کا حق ادا کرنے کے واسطے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے اس علم کا تذکرہ کیا ہے کہ جس علم کے ذریعے سے میں اپنے رب کو پہچان رہا ہوں، میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ بھی اپنے رب کو پہچان جائیں۔ رب کیا ہوا؟ علم کی روشنی میں جو بات بیان کی جائے، چاہے کوئی بھی بیان کرنے والا ہو، وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا بیٹا پوتا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی بھتیجا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر علم کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اگر کوئی بات بیان کرتا ہو، آپ کو اس کی بات ماننی چاہیے۔ گویا اہل علم کی قدر کرنے کی تاکید کی گئی۔ وہ کج فہم ہوتے ہیں، وہ نااہل ہوتے ہیں، وہ بد نصیب و کم نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہ میں علم والوں کی قدر نہیں ہوتی، وہ دنیا داروں کی پیچھے چلتے ہیں اور اہل علم کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اسلامی شریعت نے یہ راستہ دکھایا ہے کہ اگر آپ اہل علم ہیں تو آپ کا باپ بھی آپ کے پیچھے رہے گا، آپ کا دادا پردادا پیچھے رہے گا۔ اسی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابو جان میرے پاس علم ہے، آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو صحیح راستہ دکھاؤں گا، سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔
ابراہیم علیہ السلام کی تقریر تھی، دعوت و تبلیغ کا انداز تھا، یہ درس تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹا اگر صحیح بول رہا ہے تو بات مان لی جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لنرجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم ایسا کرو، کیا تم نے میرے معبودوں سے رشتہ ناتا توڑ لیا ہے، اس سے رخ موڑ لیا ہے، ان سے بے رخی برتتے ہو؟ تو سنو، اگر تم میرے معبودوں سے بے رخی برتتے ہو تو میرا بھی تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آتے ہو لأرجمنک، پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ اگر تم میری جانب سے ملنے والی سزا سے بچنا چاہتے ہو وہجرنی ملیا، مجھے چھوڑ کے کہیں دور چلے جاؤ، میری نگاہوں سے دور چلے جاؤ۔ بچنا چاہتے ہو دور چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ والد تو یکسر انکار کر دیے، دھمکی بھی سنا دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے والد گرامی سے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابو آپ سلامتی میں رہیے، اگر میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، میرے یہاں رہنے سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ سلامتی میں رہیے، سکون کے ساتھ رہیے، آرام کے ساتھ رہیے، اطمینان کے ساتھ رہیے۔ میری وجہ سے تکلیف ہے نا، میں دور چلا جاتا ہوں، لیکن ایک چیز سناؤں، میں بیٹا آپ کا ہوں، دنیا میں آنے کے لیے میں آپ کا محتاج رہا ہوں، یا آپ کی مرہون منت ہوں کہ میں دنیا میں موجود ہوں، اور چونکہ میرے پاس علم ہے کہ شرک کرنے کے نتیجے میں انسان جہنم میں جائے گا، توحید اختیار کرنے کے نتیجے میں جنت میں جائے گا، تو میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ آپ جہنم میں جائیے اور میں جنت میں جاؤں؟ تو میں آپ کے لیے بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کروں گا کہ اللہ میرے والد کی مغفرت کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ دنیا کی چکا چوند میں الجھے ہوئے ہیں، یہ آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں، یہ بندوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں اور بندوں ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اللہ ان سے غلطی ہو رہی ہے، ان کی مغفرت فرما دیں۔ کہا ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی بھیک مانگوں گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا انہ کان بی حفیہ، میرا رب تو میرا بہت بڑا پیار کرنے والا ہے، ہم کو مجھے چاہنے والا ہے، میری دعا امید ہے کہ میری دعا رائے گا نہیں جائے گی، میری دعا قبول ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے ابا یہ آپ کے کاروبار کے بڑھانے میں تو میرا ہاتھ ہے، آپ کے مورتی بیچنے کے دکان میں تو میں بھی بیٹھا کرتا تھا، میں نے بھی کچھ کاروبار کیا ہے، میرا بھی تو اس میں حق ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سارے حقوق کو چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ابا جس میں خوشی آپ کی ہے اب اسی میں خوش رہیے، اب آرام سے رہنا چاہتے ہیں اب آرام سے رہیے، میری ذات سے آپ کو تکلیف ہے، میں اپنا راستہ لیتا ہوں، مگر چونکہ آپ سے محبت ہے اس لیے میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ یہاں پر سوچ رک کر کے ایک بات سوچیے آپ، کیا ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے باضابطہ کہا بھی میں اللہ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، اللہ میری بات کو سنتا ہے، میری بات کو مانتا ہے، مجھے بہت پیار کرتا ہے، میں اللہ سے اپنے والد کے لیے دعا کروں گا، اللہ میری والد کی مغفرت کر بھی دے گا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی والد کی مغفرت ہو گئی؟ کیا وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے؟ ٹھہر کے
تھوڑی سی بات سوچیے آپ، ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہا ہے، لیکن گھر کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، باپ ایمان نہیں لا رہے ہیں، بلکہ باپ کی جانب سے زبردست مخالفت ہو رہی ہے۔ کیا اس مخالفت کے نتیجے میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیا؟ نہیں، مخالفت کرنے والا کوئی بھی ہو، آپ حق بیان کر کے رہیے۔ دوسری بات، نبی بھی اگر کسی کے حق میں دعا کرے، ان کی ساری دعائیں مقبول ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی ہو یا کوئی عام انسان، جس کے حق میں وہ انسان دعا کرتا ہے، دعا کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی دعا کا مستحق بھی ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ کون آدمی اس دعا کی قبولیت کے حقدار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے دعا کی ہے، ان کے باپ کے حق میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی، وہ تو نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40-42 سال تک خدمت کرنے والے چچا ابو طالب کے حق میں دعا نہیں کی ہوگی، لیکن ان کے حق میں دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول نہیں ہوئی ہے۔ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اگر 70 مرتبہ ان کی مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کبھی غور کیا؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، دعا ایک اہم چیز ہے، دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، دعا کرنے والا نبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی مشیت میں یہ بات شامل ہے کہ جس کے حق میں یہ دعا کر رہے ہیں وہ دعا کے قبولیت کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور محمد رسول اللہ ایسے خاتم الانبیاء کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو باپ اور بیٹے کے درمیان مکالمہ چلا، باپ نے گھر سے نکال دیا، ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے، چلے گئے عراقی میں کہیں اور جگہ پر اپنا مسکن بنایا۔ دعوت و تبلیغ تو چھوڑنا نہیں تھا، عوام و خواص کو سمجھاتے رہے، سمجھانے بجھانے کا الگ انداز رہا۔ شدہ یہ خبر وقت کے حکمران تک پہنچ گیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی، سوال و جواب کیا، بحث و تکرار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا بجھایا۔ ابراہیم سے کہا اس نے، ارے تم مجھے رب نہیں مانتے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب آپ کہاں سے ہوں گے؟ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مردہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی بخشتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے، وجود سے عدم میں لے جاتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے، آپ کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا رب بنا لوں۔ وہ بادشاہ بیوقوف تھا، کہا اچھا۔ جیل سے 2 آدمی کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا۔ کہا دیکھو میں بھی زندہ رکھتا ہوں، میں بھی زندہ چھوڑتا ہوں، میں بھی مار دیتا ہوں، یہ میرے اختیار ہے مارنا اور زندہ رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی بڑا بیوقوف، ان کو سمجھانا تو مشکل ہے، یہ الجھانا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل پیش کر دی۔ کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنا رب ہونے کا بڑا شوق ہے تو ایسا کیجئے کہ سورج کو پچھم سے نکالیے، پورب میں ڈبو دیجئے۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو کچھ بات نہیں کر سکا، اپنی منہ کی اسے کھانا پڑ گئی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جس کو نہیں ماننا ہوتا نہیں مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لاکھ دلیل ابراہیم علیہ السلام کی رہی، ان دلیلوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ یہاں ٹھہر کے ایک بات سوچئے، کوئی دعوت و تبلیغ کرنے والا انسان قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی بات بیان کرتا ہے یا بیان کرتی ہے،
اگر ان کی بات کا اثر کسی پہ ہو جاتا تو اللہ کا فضل ہے، اور اگر ان کی بات کا اثر نہیں ہوتا تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس کو دعوت دی گئی، جس نے قبول نہیں کیا، وہ محروم ہدایت ہے، وہ بد نصیب اور بدقسمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے الگ الگ طریقے اپنائے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ قوم ستارہ پرست تھی، کواکب پرستی، ستارے کو پوجنا، چاند کو پوجنا، سورج کو پوجنا ان کا شیوا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ اپنایا کہ قوم کے سامنے چاند، ستارے، سورج کی حقیقت واضح کر دی جائے، شاید اس طرح وہ سمجھ جائے۔ طریقہ اپنایا۔ ایک دن شام کا وقت ہوا، رات کی تاریکی چھائی، آسمان پر ستارے جھلملانے لگے۔ قوم کے سامنے کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ رات کی تاریکی میں جب آسمان پر ستارے جگمگانے لگے تو قوم کے سامنے کہا ہذا ربی، یہی میرا رب ہے۔ کتنا اوپر ہے، کتنی روشنی ہے، کتنی بلندی پر ہے، کتنا منور ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ راستہ دکھانے والا یہی ہے، ہماری قسمتوں کا مالک یہی ہے، ہماری تقدیر کو بنانے والا یہی ہے، یہی ہمارا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ظاہر سی بات ہے، جل بھک جھل بھک کرتا ہے۔ یا رات ختم ہوئی، ستارے ڈوب گئے۔ جب ستارے ڈوب گئے تو کہا لا احب الافلین، بھائی سنو سنو، میں ڈوب جانے والے کو دوست نہیں رکھتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی ہم کو روشنی کی ضرورت تھی اور یہ بھی ڈوب گیا، میرا فائدہ کیا کر سکے گا؟ ابھی ہمیں اندھیرے کی ضرورت تھی، یہ چمک رہا ہے، مجھے نقصان کا ڈر ہے، مجھے نقصان کیا کرے گا، مجھے فائدہ کیا پہنچائے گا؟ تو ایسا کیجئے، ان لا احب الافلین، میں ڈوب جانے والے کو تو دوست نہیں رکھتا ہوں، میں اسے اپنا معبود نہیں بنا سکتا۔ معبود بنانے میں دوستی شامل ہوتی ہے، اپنی جبین نیاز کو جھکانا، اپنا ایک فریدہ انسان سمجھنا شروع کر دے۔ کہا نہیں نہیں، یہ تو میرے دوستی کے لائق نہیں ہے، میری عبادت کے لائق نہیں ہے، میرا مرکز عبادت نہیں ہے، یہ میری جبین نیاز کی جھکانے کے لیے مستحق نہیں ہے، نذرانہ اور نذرانہ پیش کرنے اور چڑھاوے چڑھانے کے یہ لائق نہیں ہے۔ ایسا ہوا۔ کسی دوسرے دن ایک اور واقعہ پیش آیا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمْرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ پھر انہوں نے دیکھا ایک دن کہ آسمان پر چاند جگمگا رہا ہے، چاند چمک رہا ہے۔ ستارے تو چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے، جلبک جلبک، اس میں زیادہ روشنی نہیں ہے۔ ایک تو چاند تو پورا روشن چاند نظر آ رہا ہے، رات کی تاریکی کو مٹانے والا یہ چاند ہے، اندھیاروں کو دور کرنے والا یہ چاند ہے۔ ہذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ وہ چاند، سورج تو ستارے تو چھوٹے چھوٹے دکھاتے ہیں، جل بک جو کرتے ہیں، یہ تو مستقل اس کے اندر روشنی پائی جاتی ہے، یہ چاند ہمارا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، ظاہر سی بات ہے، چاند تو رات ہی میں دکھتا ہے، دن ہوتے ہی ڈوب جاتا ہے۔ چاند ڈوب گیا، دن ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہا؟ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اے میرے قوم کے لوگوں سنو سنو، یہ بھی تو ڈوب گیا، اس پر ہم نے بھروسہ کیا تھا، تقیہ کیا تھا، اس کی بلندی کا ہم معترف ہو گئے تھے، اعتراف کر رہے تھے، اب یہ تو چلے گئے۔ نہ نہ نہ، میرا رب مجھے اگر صحیح راستے پر نہیں چلائے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، کبھی چاند میں بھٹکوں گا، کبھی ستاروں میں الجھ جاؤں گا۔ اب ستارے بھی ڈوب گئے، وہ تو ہماری عبادت کے لائق نہیں، اسے معبود بنا نہیں سکتا ہوں۔ اتنا بڑا چاند نظر آیا، پوری دنیا کو اس نے روشن و منور کر دیا، اور یہ بھی ڈوب گیا۔ یہ ڈوبنے والے کو تو میں پسند نہیں کرتا ہوں، مگر میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر میرا رب ہدایت دینا چاہے گا تو مجھے ہدایت مل سکتی ہے، اگر میرا رب ہدایت نہ دینا چاہے گا تو میں گمراہ ہی رہ سکتا ہوں۔ کیا کہا؟ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اگر میرے رب نے میری صحیح رہنمائی نہیں کی، مجھے صحیح سمت پر نہیں لگایا،
تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام گمراہ نہیں تھے، یہ توریہ تھا، قوم کو سمجھانے کے ایک انداز تھا، قوم کے سامنے دعوت و تبلیغ کی ایک عظیم الشان صورت تھی۔ جن میں تم نے بھروسہ کر کے رکھا ہے، جن کی طاقت و توانائی کا تم اعتماد کرتے ہو، ان کا تو حال یہ ہے بھائی۔ اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے جو میرا رب ہے صحیح راستہ دکھائے گا، تبھی صحیح راستہ ہے۔ یعنی میں تو الحمدللہ ہدایت پر ہوں، لیکن تمہارے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ اگر ہدایت سے دو چار ہونا چاہو، ہدایت پانا چاہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے، ورنہ تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ پھر ایک دن کا واقعہ ہے، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ دیکھا کہ آسمان پر دن کے وقت میں سورج زبردست جگمگا رہا ہے، ستاروں کی روشنی سے کہیں زیادہ چاند کی روشنی ہوتی ہے، اور چاند کی روشنی سے کہیں زیادہ سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ سورج کے آنے کے بعد تو ستارے اور چاند سب گم ہو گئے، اور ساری تاریکیاں چھٹ گئی، اور جلوہ نما ہو گیا دن، اور چمک اٹھی دنیا۔ ایسا ہے، یہی میرا رب بڑا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عقیدے کے ساتھ نہیں کہا، ایسا لگتا ہے کسی کو بڑا رب ماننا چاہیے، کہ تم لوگ اسی کو بڑا رب سمجھتے ہو نا، ایسا لگتا ہے کہ بڑا رب ہے۔ لیکن ایک وقت آیا، شام ہوئی، سورج کے غروب ہونے کا ٹائم ہوا، سورج بھی ڈوب گیا۔ کہا انی بری مما تشرکون، میرے قوم کے لوگوں سنو سنو سنو، ستارہ بھی رب نہیں ہے، چاند بھی رب نہیں ہے، یہ سورج بھی رب نہیں ہے، میں بری ہوں تمام چیزوں سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ انسان کو شریک کرو کہ جنات کو شریک کرو، سورج کو شریک کرو کہ چاند کو شریک کرو، ستارے کو شریک کرو کہ بحر و بر کو شریک کرو، حجر و درخت کو شریک کرو، کسی کو شریک کرو، میں ان تمام شرکیات سے اپنے آپ کو بیزار الگ تھلگ رکھتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تمام جہان والوں سے رشتہ ناتا توڑ کر، چہرہ رخ کو پھیر کر اس اللہ کی طرف اپنے چہرے کو مائل کر لیا ہے، رخ کو پھیر لیا ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب قوم کے سامنے پوری صراحت کے ساتھ تذکرہ کر دیا، باپ کو پہلے سمجھایا، بادشاہ وقت سے پہلے مناظرہ ہوا، پھر پوری قوم کے سامنے ایک دعوتی انداز کے یہ منظر پیش کیا، نقشہ پیش کیا، اور قوم کے سامنے اس حقیقت کو واضح کر دیا یہ ہماری عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں، تمہارے معبود سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور میں تمام جہان والوں سے رشتہ ناتا توڑ کر اپنے خالق اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف رخ پھیر لیتا ہوں، اور میں پورے طور سے یقین دلاتا ہوں وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہ تھا، نہ ہوں اور نہ رہوں گا۔ معاملہ پھر آگے بڑھا، تہوار کا، عید کا وقت آیا، پوجا کا زمانہ آیا، لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ایسا ہے ابھی چلیے نا ہمارے پوجا کے پنڈال میں، فلاں جگہ پہ پوجا کا پنڈال لگا ہوا ہے، ابھی تشریف لے چلیے۔ چونکہ یہ قوم ستارہ پرست تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک توریہ کیا، یعنی قوم کے جذبات کو کھیلا کہ قوم جس چیز کو مانتی ہے اس انداز کا ایک طریقہ اپنایا۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں بیمار ہوں۔ ایسی بات ہے، قوم کے لوگ ستارہ پرست تھے، ستارہ پوجنے والے تھے، دیکھا ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھ کر کے وہاں نقشہ دیکھا اور معلوم کر لیا بھائی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کا جانا بھی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، قوم کے لوگوں نے چھوڑ دیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہارے بتوں کی درگت بنا کے رکھ دوں گا، جب تم وہاں پر واپس آؤ گے تمہیں پتا چلے گا یہ کیا ہوا۔
انی سقیم تو زوردار انداز میں کہہ دیا، قوم کو سمجھا لیا، قوم چلے گئی، اور من من میں کہنا شروع کیا، پلان بنایا۔ کیا پلان تھا؟ کہ جو ہی یہ لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر پوجا کے پنڈال میں تشریف لے جائیں گے، علاقے کا مندر خالی پڑا ہوگا، ہم اس میں داخل ہوں گے اور مجسمہ کو اور مورتیوں کو توڑ دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، سناٹا تھا، موقع کو غنیمت سمجھا، خالی وقت کو اپنے لیے موضوع سمے سمجھا۔ کلہاڑا سے اس مندر میں موجود تمام چھوٹے بڑے مجسموں کو، مورتیوں کو، دیوی دیوتاؤں کو توڑ دیا، الا کبیر لہم، ایک بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا کو اس کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ چونکہ ایسا ابراہیم علیہ السلام کا پلان تھا، لوگوں کے سامنے بتوں کی درگت بنانا بھی تھا، درگت، اور ساتھ ساتھ بت کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اس کا عملی جواب بھی دینا تھا۔ صرف زبان سے تقریر نہیں کیا، بلکہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھیے ہم جو کہتے ہیں کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ اپنے کو بچا نہیں سکتے، یہ اپنے حواریوں کو بچا نہیں سکتے، تو دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ بڑے کو چھوڑا، سب کو توڑا، سب لوگ آئے، پوجا کے پنڈال سے واپس آئے، اپنے اپنے گھروں میں گئے، محلہ کے مندر کو دیکھا، مسئلہ تو ایسا کھڑا ہو گیا، باتیں آپس میں چل رہی تھی، کس نے ایسا کیا، کس نے ایسا کیا، کس نے ایسا کیا، کون ایسا کر سکتا ہے بھائی، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، سمعنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، ہم ایک آدمی کو جانتے ہیں جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمیشہ ان بتوں کے خلاف ہی بولتا ہے، ہو سکتا ہو وہی اس نے، ہو نہ ہو یہی اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ بڑا ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، میرا دعویٰ اس بڑے نے کیا ہے، دیکھیے جس کے گندے پہ کلہاڑا لڑکا ہوا ہے، اگر تم پوچھ سکتے ہو اور یہ بول سکتے تو پوچھو، یہ جواب دے دیں گے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، جن کو توڑا گیا ان سے ہی پوچھو، وہ بتا دیں کس نے توڑا ہے، جس نے توڑا اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے، میرا دعویٰ ہے اسی بڑے نے توڑا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے کو توڑ کے اپنا آپ کو بڑا بنا کے پیش کر کے رکھا ہے، ایسا کیجئے اب ان سے پوچھ لیجئے۔ شرم سے سب کی گردن جھک گئی، کاٹو تو بدن میں خون نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سوال کے جواب کیا دیں گے؟ معلوم ان کو کہ سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، جو اپنے حواری کو بچا نہیں سکتے، ہمیں کیا بچا لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جب بے جواب ہو گئے، لاجواب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، تو لے جاتے ہوئے، شرماتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے کہنا شروع کیا، بھائی تو جانتے ہی ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی، جب بولتے نہیں ہیں، جب سنتے نہیں ہیں، جب نفع نقصان کے اختیار نہیں ہے، پھر تم اس کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ ہم تو یہ تو تم کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس کی بندگی کرو جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، جو نفع نقصان کا مالک بھی ہے، ساری کائنات جس کے قبضے میں ہے، جس کے اختیار میں، اسی کی بندگی کرو نا بھائی، تو اس کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ لیکن جب انسان کی آنکھ پر عصبیت کا چشمہ یا تنگ نظری کا اینک چڑھ جاتا ہے، پھر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لوگوں نے باہم مشورہ کیا، بھائی یہ تو بہت بڑھ گیا ہے، کل تک تو یہ بات ہی کر رہا تھا، سمجھا ہی رہا تھا، گھر سے ان کو نکال ہی دیا گیا، ہمارے پبلک کو، عوام کو، خواص کو، سیدھے سادھے لوگوں کو بھٹکا بہکا بھی رہا ہے، یہ بادشاہ وقت سے بھی مناظرہ کر چکا ہے، اب تو اس کی جرت دیکھو، یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمارے معبودوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ ایسا کرو، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین،
باہم مشورہ طے ہوا ایسا کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو، اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو، ان کی تعظیم و تکریم بجا لا سکتے ہو، تو اس آدمی نے ان کی درگت بنائی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی ہے، انہیں توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا ہے، ایسا کرو اسے جلا کے راکھ کر دو۔ اس کو کہتے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ارے مان لیتے، سمجھنے کی کوشش کرتے لیکن سمجھنے کے لیے تیار تو نہیں ہوئے، البتہ اس قسم کی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ بہرحال آگ روشن کی گئی، تیار کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال بھی دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا، داؤ چلا، چال چلی، تو ہم نے ان کے چال کو بالکل ناکام کر دیا۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کہ ابراہیم علیہ السلام جل کے راکھ ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نار نمرود کو گل و گلزار بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میں نے آگ سے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ آگ نے سلامتی کا ثبوت دیا، ابراہیم علیہ السلام کا ایک رواں نہیں جل سکا۔ میری بہنوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک داستان۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے، اپنے اوقات کو صرف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دوسرے علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہجرت کی ہے، آئندہ ہفتہ انشاءاللہ اسی ہجرت سے متعلق چند بتائیں گی۔ ہجرت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، بس 2-3 منٹ اس کا خلاصہ سن لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام موحد اور موحدوں کا سردار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، اس کے حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت گھر سے بھی ہوئی اور پورے ملک کے لوگوں نے مخالفت کی تھی، لیکن نہ گھر والے نقصان پہنچا سکے نہ باہر والے نقصان پہنچا سکے، بلکہ ان کے لیے بطور خاص آگ روشن کی گئی۔ 6 مہینہ تک آگ کو جلایا گیا اور منجنیق کی مدد سے ابراہیم علیہ السلام کو 6 مہینہ سے تیار کردہ آگ میں پھینکا گیا۔ تو وہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، یہ جملہ دہراتے ہوئے داخل ہو گئے، اور الحمدللہ اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گل و گلزار بنا دیا، آرام اور سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ دنیا کے لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے انسان کو آگ جلا نہیں سکتی ہے، تو ہمیں ان کی دعوت پر ایمان لانا چاہیے، لیکن یہ لوگ عقل سے پیدل تھے، نگاہوں سے اندھے تھے، بلکہ دل کے بھی اندھے تھے، نگاہ اور بصیرت و بصارت دونوں سے محروم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایسے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لا سکے، محروم ہدایت رہ گئے۔ اس پر ایک شعر یاد رکھ لیجئے، آج بھی ہوں جو براہیم سے ایمہ پیدا، آگ کر سکتی انداز گلشتہ پیدا۔ اللہ کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جائیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یقین جانیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اور قرآن نے باضابطہ اسی مناسبت سے داعیوں کے لیے اور داعیات کے لیے قرآن مجید میں انبیاء و مرسلین کے واقعات کو، داعیانہ واقعات کو، دعوت پیغام، دعوتی مشن کا خصوصی تذکرہ کیا ہے، تاکہ آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جڑے رہیے، لگے رہیے، اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفتوں کی پرواہ نہیں کیجیے۔ آپ کا بھروسہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہے، اللہ کے بھروسے سے کام کرتے چلے آئیے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ حکومت وقت پورے اپنے افراد سے مل کر کے آپ کو جلانا چاہے تو جلا نہیں سکتے، آپ پر ناطقہ بند کرنا چاہے تو ناطقہ بند نہیں کر سکتے، آپ کو جینا دوبر کر دینا چاہے جینا دوبر نہیں کر سکتے۔ آپ آزادی کی دولت سے مالا مال ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب و کامراد ہوں گے۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے جو پیغام آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہے، اس کا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجئے، اور ساتھ ساتھ اگر دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہے تو پڑھنے پڑھانے کا مزاج بنائیے، پڑھیے، اور جو سنتی ہیں ان بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ ان سننے کے ساتھ ساتھ اسے عمل کیجئے، دوسرے بہنوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق دے، جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے،
جو بے اولاد اللہ انہیں اولاد عطا فرما دے۔ جو لوگ کسی دنیاوی دینی پریشانی سے دوچار ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ دعوت و تبلیغ کی تمام تر رکاوٹوں کو دور فرما کر ہماری زبان میں وہ تاثیر دے کہ عوام و خواص تک ہماری بات پہنچے اور ان کے دل کان کے راستے سے دل و دماغ تک رچ بس جائے اور وہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔